تو دل لگا کے سنیے اور چند باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بوجھیے عظمت حسین، میں اسی پہ بول رہا ہوں۔ عظمت حسین کیا ہے؟ حسین کی عظمت، میری ماں اور بہنیں بھی سارے بیٹھے ہیں، عظمت حسین سنیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ارے بولیے نا، ساری دنیا میں، پوری دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بچے کا نام کاٹا جاتا ہے، چونکہ بچے کا وہ نام ماں کے فضولیات سے لگا رہتا ہے، اور اس لیے لگا رہتا ہے کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اسی گندے خون کو اسی نالی کے ذریعے، اسی کے ذریعے وہ کھاتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ زندہ رہتا ہے۔ پوری دنیا میں جنم لینے والے بچوں کا یہی سسٹم اور دستور رہا، مگر مسلمانوں، نبی کے نام لینے والے مسلمانوں، نبی کے سچے غلاموں، رسول اللہ کہنے والوں، اپنے نبی کے مقام کو پہچانو۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو میرے رسول کا نام اپنے ماں کے فضولیات سے نہیں ملا ہوا تھا، رسول اللہ کا نام نہیں کاٹا گیا، رسول اللہ کے نبی کو نہیں کاٹا گیا تھا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محبوب ماں کے پیٹ میں گندے خون کھا کر میرے محبوب کی پروان چڑھی پرورش ہو۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، یہ میرا محبوب ہے، آپ بچوں کی طرح نہیں گئے اور لوگوں کی طرح میں انہیں غذا نہیں دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اپنے محبوب کو کھلا دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اپنے لاڈلے کو پلا دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں میں پلاتا ہوں، ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہوں۔ مقام حسین سنیے، اب یہی رہیے، یہی رہیے۔ جناب حسین جنم لیے، نام ان کا کاٹا گیا، تاریخ سنیے، مگر حسین نے جس ماں سے جنم لیا وہ ماں فاطمہ، ہماری ماں اور بہنیں، دنیا کی ساری ماں اور بہنیں مہینے میں 3 دن یا 4 دن وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ منتھلی کورس پورا کرتے گئے، مگر لوگوں عظمت حسین سنو۔ حسین کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی اس کے شکار نہیں ہوئی۔ صدیق بابا آ رہے ہیں، کبھی اس کے شکار نہیں ہوئی۔ منتھلی کورس وہ پورا نہیں کی، عام عورتوں کی نہیں تھی، وہ لاجواب عورت تھی۔ اب آپ کہو گے کہ جب ایسا سسٹم ہی نہیں تھا، جب ایسا سسٹم ہی نہیں تھا تو دنیا کے حکیم کہتے ہیں، اپنے وقت کا طبیب کہتا ہے، اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہو تو ان کو بچے پیدا نہیں ہوتے، مگر وارے حسین فاطمہ کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو پیدا فرمایا اور پیارے حسین کو پیدا فرمایا۔ نہیں تھا گندے خون، بڑھ جائیے، نعرہ تکبیر، چلیے بند کیجئے، میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی، بابا قوم و ملت، تشریف لا چکے ہیں۔ سنیے انشاءاللہ یہ مقتضائے حال کے مطابق تقریر کرتے ہیں۔ بیٹھے رہیے تھوڑی دیر، 10 منٹ، پھر شعر و شاعری، پھر مولانا صدیق صاحب کی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ پاک تھی، توجہ دیجئے تھوڑا سا، وہ پاک تھی، گندے خون سے پاک تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین پاک کو بھی، حسن پاک کو بھی کندھا خون پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ وہاں بھی رب نے اعلان فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا نواسا حسین ہے، انہیں بھی ان گندگی سے پاک رکھا جائے گا، انہیں بھی اس گندگی سے دور رکھا جائے گا۔ اے میرے خالق، شکریہ۔ اب بندہ مومن ہے، اس دھرتی میں رہنے والے انسان نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، عرض کیا کہ اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ساری عورتیں ان مصیبتوں میں شکار ہوتی ہے، مگر دنیا کے دو خاتون کو میں الگ دیکھ رہی ہوں، دنیا کے دو محترم شخصیتیں ہیں جن کو الگ دیکھا جا رہا ہے۔ میرے خالق، ان دونوں کو آپ نے ممتاز ترین کیوں بنایا، ان دونوں کو آپ نے الگ کیوں رکھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے سوال کرنے والوں سنو، میں نے ان دونوں کو اس لیے ان گندگیوں سے پاک رکھا کہ ایک سے دین کو پھیلانا تھا اور دوسرے سے مذہب اسلام کو بچانا تھا۔ ایک نانا ہوں گے جو دین کو پھیلائیں گے، ایک نواسا ہوں گے جو سب دے کر دین کو بچائیں گے۔ یہی وجہ ہے، یہ ہے عظمت حسین۔ اور سنیے ایک بات اور عظمت حسین پر، مجمع لگا ہوا تھا، جانثار تھے، صحابی تھے، سارے نمازی تھے، رسول کے فدائی تھے، شدائی تھے، نبی سے عشق کرنے والے لوگ تھے، مجمع لگا ہوا تھا، نبی یہ کونین بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، کچھ اکابرین بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، اور مجمع میں کچھ بچے بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ داخل بارگاہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بندہ یہ غلام حاضر ہے، غلام کھڑا ہو کے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، بولو بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، عظمت حسین دیکھیے، انگلی کا اشارہ کیا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، وہ بچہ جو ہے نا، اس بچے کی ایک شکایت ہے، اس بچے کی میں شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، بولو بچے کی کیا شکایت ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بچے کی شکایت یہ ہے کہ جب آپ کا نواسا حسین گلی میں چلتا ہے، گلی سے کہیں دوسری جگہ جاتا ہے، تو یہ بچہ آپ کے حسین کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے، جدھر جدھر حسین جاتے ہیں ادھر ادھر یہ بچہ چلتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، یہی تک محدود نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ بچہ آپ کے نواسے پہ جادو کر رہا ہے۔ جب آپ کا نواسا چلتا ہے تو آپ کے نواسے کے نیچے سے مٹی اٹھا کر کے یہ لڑکا اپنے ماتھے پہ رکھتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے ماتھے پہ رکھتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، کبھی آنکھوں میں بساتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، کبھی پیشانی پہ سجاتا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بچہ آپ کے نواسے پہ جادو تو نہیں کر رہا ہے۔ ایک صحابی رسول نے رسول نبی کی بارگاہ میں جب یہ شکایت کی، وہ بچہ بھی وہیں پہ موجود تھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، بچے تم کھڑے ہو جاؤ۔ بچہ کھڑا ہو گیا، کہا سچ بولو بابو، کیا تم ایسا کرتے ہو کہ جب میرا بیٹا حسین راستہ چلتا ہے تو تم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہو اور ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پہ رکھ لیتے ہو؟ کہا ہاں حضور، میں ایسا کرتا ہوں۔ کہا بیٹے کیوں کرتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو بیٹے میں کیوں کرتے ہو؟ کہ اس چھوٹے بچے نے ارے قربان دو اپنے حسین کی عظمت پہ، عظمت حسین دیکھو۔ بچہ جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں، ہاں یا رسول اللہ، آپ کا نواسا چلتا ہے، آپ کے نواسے کے محبت بھری قدموں کو میں دیکھتا ہوں اور ان کے نیچے جو مٹی پڑی رہتی ہے اس مٹی کو اٹھا کر کے اپنے ماتھے پہ رکھتا ہوں یا رسول اللہ، پیشانی پہ رکھتا ہوں یا رسول اللہ، آنکھوں میں بساتا ہوں یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا، بیٹے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس چھوٹے بچے نے، سمجھدارو، حسین کی قربان، حسین کی عظمت پہ قربان جاؤ۔ عقل رکھنے والوں، یہ جملہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر واقعی آپ حسینی ہو، عظمت حسین سننا چاہتے ہو، حسین کی محبت میں مرنا چاہتے ہو، یاد حسین منانا چاہتے ہو، حسین کی زندگی کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنانا چاہتے ہو، حسین کی عملی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، تو میں
آپ عقل مندوں سے بات کر رہا ہوں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، مگر عقل کے کس پائدان پہ کھڑا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیے۔ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہاں آپ کے نواسے کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر ماتھے پہ رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں جادو کرنے کے لیے نہیں، میں اس لیے اٹھا کے رکھتا ہوں کہ یہ رسول کے نواسے کے قدم کے نیچے کی مٹی ہے، اٹھا کے ماتھے پہ رکھ لوں گا تو اس سر کو سربلندی مل جائے گی، اس سر کو اونچا مقام مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت حسین کانفرنس، نعرہ تکبیر و سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اسی لیے میں آپ کے نواسے کے قدموں کے دھول ماتھے پہ رکھتا ہوں تاکہ اس فقیر کو بلندی مل جائے، اس غلام کو کوئی جگہ مل جائے، اس غلام کو رسول اللہ کی بارگاہ میں عزت مل جائے۔ آنکھوں میں اس لیے لگاتا ہوں یا رسول اللہ تاکہ یہ آنکھ روشنی سے بھر جائے، بینائی آ جائے آنکھ میں، آنکھ دکھے نہیں، آنکھ میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ پیشانی سے اس لیے لگاتا ہوں تاکہ اس پیشانی میں سجدے کا تڑپ آ جائے، اس پیشانی میں عبادت کا جذبہ آ جائے۔ مسلمانوں، ابھی مجھ سے قبل مولانا نیاز صاحب نے آپ تک کچھ کلام پیش کر کے آپ سے دور گئے ہیں، آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کربلا بیان کروں، کربلا بیان کروں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اٹھنا نہیں چاہیں گے، نہیں چاہیں گے۔ وقت آج میرے پاس نہیں، کربلا سنیے۔ بہت دور سے ہمارے مہمان خطیب، بڑے اچھے خطیب، بہت ہی شاندار خطیب، ان سے اب سنیے، صرف اپنا ہونے کے ناطے ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ میدان کربلا، یہ چھوٹا بچہ جو حسین کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا جو نذرانہ پیش کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس بچے کو دنیا حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتی ہے، اور وہ حبیب ابن مظاہر جب میدان کربلا میں حسین نے اپنے بیٹے بڑے شہزادے سے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ بیٹا کربلا کو دیکھو، کربلا کو دیکھو بیٹا، یہی وہ کربلا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو شہید ہونا ہے، بیٹا کربلا کو دیکھو۔ جب علی اکبر نے کربلا کو دیکھ کر کے ابا سے کہا تھا کہ ابا حضور کربلا کو دیکھا، میں مزید واقعات کی طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں، کہا کہ حضور دیکھا، یزید تیاری میں ہے، وہ لوگ سارے لوگ تیار میں ہیں، میدان کربلا کے طول و عرض کو دیکھا، ہموار کو دیکھا، ساری چیز کو دیکھا، جلوے کو دیکھا، منظر کو دیکھا، سب کو دیکھا۔ صبح کا وقت ہو گیا، 10 تاریخ، جو تاریخ ہماری خوشیوں کا سما ہوتی ہے، جس تاریخ میں ہمارے آنکھ سے آنسو کے قطرے نہیں گرتے، جس تاریخ میں ہم تم طرح کے ماحول میں رہ کر کے اپنے دلوں میں گدگدیاں پیدا کرتے ہیں، وہ کربلا کی تصویر تاریخ جب نظر کے سامنے آتی ہے تو آنکھ آنسو بہانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ کربلا کی وہ 10 تاریخ جب مسلمانوں کے سامنے آتی ہے تو مسلمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اسی 10 تاریخ کو جب نکارے بجائے گئے، دف بجائے گئے، ڈفلیاں پیٹی گئی، ڈنکا بجانے والے مسلمانوں، میں سارے لوگوں سے، کئی مولوی لوگ ہمارے اسٹیج میں آتے ہیں اور بے توقع باتیں کرتے ہیں، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ آج میں ایسے لوگوں سے چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اگر واقعی آپ عالم ہیں تو اسلامی تاریخ میں، کربلا تاریخ میں کہیں بھی کوئی تحریر دکھا دیجئے کہ حسین کے جانب سے کہیں کوئی ڈنکا ٹھوکا گیا ہو، کوئی ڈفلی بجایا گیا ہو، کوئی اعلان کیا گیا ہو۔ یہ آپ کو گمراہ کرنے کی باتیں ہوتی ہے۔ ڈنکا بجا تھا، اپنے لوگ ہیں، ڈنکا بجا تھا، ڈفلی بجائی گئی تھی، تاشے بجے تھے، اس کا نام تھا تاشا، تاشا بجا تھا، مگر حسین کی طرف سے نہیں۔ ارے کون بجاتا حسین کی طرف؟ حسین کی طرف کون ڈفلی بجاتا؟ سارے لوگ تو خدا کی بارگاہ میں جبھی جھکانے والے لوگ تھے، رب کی عبادت کرنے والے لوگ، بہت تماشے کے لوگ نہیں تھے۔ ڈفلیاں میدان کربلا میں بجا ہے وہ یزید کی طرف سے۔ آج اگر کوئی
بجاتا ہے تو وہ یاد حسین نہیں یاد یزید مناتا ہے. یہ سچائی ہے. اور آگے ایک منظر پیش کروں پھر میں بتاؤں. آپ کے اکھاڑے میں میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا ہو یا نہیں, آپ کے اکھاڑے میں ایک مسلح بچتا ہے, اس میں سے ایک کو امام حسین بنایا جاتا ہے. کئی نوجوان ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اپنے آپ کو یزیدی بن کے حسین کو ایسے ایسے گھومتے دیکھتے ہیں, ایسے دیکھ رہے ایسے گھومتا ہے اور آتا ادھر سے دیکھ لا. خیر مسلمانوں, کیا ہو گیا تم کو, کیا ہو گیا؟ ارے کہاں ہو؟ آپ کی سمجھداری کو کس نے کس طاق کے رکھ دیا ہے؟ ارے آپ مسلح بنا کر کے عام آدمی کو حسین بنا رہے ہو. وہ حسین جن کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے تھے, وہ حسین جس کو سرکار کائنات نے کئی بار بوسہ لیا, پیشانی کا بوسہ لیا, ہاتھوں کو چوما, گلوں کو چومتے تھے. وہ حسین جن کا اتنا اونچا مقام ہو, کوئی عام آدمی حسین بن جائے, یہ خطا ہے کیا نہیں؟ ارے بولیے, خطا ہے؟ کسی عام آدمی کو اگر کوئی حسین بنائے تو خطا ہے. اور کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ حسین مان کر کے چاروں طرف سے لاٹھیاں آپ مارتے ہیں اس کو. چلیے آپ ہی کرتے ہیں, آپ ہی سے میں پوچھتا ہوں, یہ نماز پڑھنے والے حسین, قادر بابو, اور لاٹھی مارنے والے, ارے بولیے نا, آپ بولیے کون ہے لاٹھی مارنے والا؟ ارے وہ نقل کر رہے ہیں, کن کی نقل؟ لاٹھی مارنے والا یزید ہوا نا, ارے ہوا کیا نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ یزید بن رہے ہیں. لاٹھی مارو, کھیلنے سے انکار نہیں. اکھاڑے میں جو تماشا ہوتا ہے, اکھاڑے میں جو آپ اپنے من گڑھت چیزوں کو جو ایجاد کر رہے ہیں, اب ہندی گانوں میں کہاں کھیل ہو رہا ہے, اب کھورٹھا گانے میں اور مانجھی گانے میں. ابھی میں دیکھا اس سال کھورٹھا گانے میں, ابھی کھورٹھا کیا ہوتا ہے حضرت بتائیے؟ کھورٹھا کس کا کھتیان اس میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میدان کربلا کو یاد کرو, جب میرے حسین نے نگاہ دوڑایا تھا, نگاہ کے کس جوان کو بھیجوں میدان کربلا میں. اس وقت روتا ہوا حبیب ابن مظاہر آیا تھا اور حسین کے قدموں پہ گرا تھا کہ حسین آپ نظر دوڑا رہے ہیں مجمع میں, آپ کے نظر دوڑانے کا میں مطلب سمجھ رہا ہوں. آپ کسی نوجوان کو میدان کارزار میں بھیجنا چاہتے ہیں, مگر حسین ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ میں رہا ہوں, پوری زندگی آپ کے ساتھ میں رہا. جب آپ بچے تھے تو آپ کے پیچھے میں چلتا تھا, جب آپ بچے تھے آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے میں ماتھے پہ رکھتا تھا. جب آپ بچے تھے میں آپ کے ساتھ چلتا تھا, سفر میں ساتھ تھا, اجر میں ساتھ تھا, نماز میں ساتھ تھا, روزہ میں ساتھ تھا, افطار میں ساتھ تھا, قرآن میں ساتھ تھا, ہر عبادت میں ساتھ رہا, زندگی کے ہر حصے میں ساتھ رہا, ہر پہل ساتھ رہا, ہر گھڑی ساتھ رہا. حسین یہ کیسا ہو سکتا ہے جو بچہ آپ کے زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہو, آج میدان کربلا میں پہلے کوئی اور چلا جائے گا اور حبیب ابن مظاہر پیچھے رہ جائے گا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حسین آپ مجھے دولہا بنائیے اور سب سے پہلے مجھے میدان کارزار میں بھیجیے, سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر. اور جانتے ہو عمر کتنی تھی حبیب کیا؟ 76 سال کے. کتنے سال کے تھے؟ 76 سال کا بوڑھا میدان کربلا میں گئے. تاریخ نوٹ کر لو, میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے شہید کا نام, مجاہد کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. وہ بوڑھا انسان 41 یزیدیوں کو واصل جہنم کیے, مارے. آپ کی عقل کام نہیں کرتی ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا لوگ کبھی کبھار بڑھا چڑھا کے باتیں کرنے لگتا ہے. 76 سال کا بوڑھا بھلا کوئی 41 آدمی کو مار سکتا ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی. مگر ہاں تاریخ میں نوٹ ہے, لکھا گیا ہے, مارا. شہید ہونے کے بعد لوگوں نے قبر حبیب ابن مظاہر میں کھڑے ہو کر کے ان کی روحانیت سے سوال کیا,
کہ حبیب ابن مظاہر آپ 76 سال کے تھے، آپ کے قدم صحیح سے زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے، آپ میں طاقت و قوت نہیں تھی، آپ میں توانائی نہیں تھی، آپ کا کما حقہ بازو نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ ایک بوڑھے انسان بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھاتا ہے، قدموں کو دھکتا ہے تو بڑی مشکل سے اللہ کہہ کر کے رکھتا ہے۔ واہ حبیب حبیب ابن مظاہر، آپ نے 76 سال میں اتنا بڑا کام کیسے کر دیا؟ تو آج بھی، تب بھی اور آج بھی حبیب ابن مظاہر کی روحانیت پکار کے ہم سے کہتی ہے کہ اے لوگوں، وہ میرے جسم و جان کی طاقت نہیں تھی، وہ تو حسین پاک سے محبت کی طاقت تھی، وہ تو حسین پاک سے عقیدت کی طاقت تھی، میری طاقت نہیں، حسین کی محبت کی طاقت تھی۔ تو میرے دوستوں، حسینیوں، حسینی کلب والوں، یاد حسین منانے والوں، ارے کتنا اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوش ہوں آج میں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ واہ رے واہ، کتنا اچھا مجمع ہے، ہماری ماں اور بہنیں اسلام کی باتیں سن رہی ہے، اپنے پیارے حسین کی عظمت سن رہی ہے، اپنے پیارے حسین کے تذکرے سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مقاموں کا ایک نقشہ بدل جائے، ایک منظر بدل جائے، یہ جلسہ محرم کے 10 دن کے بعد نہیں ہو۔ دقت ہے تو کہیے، عین محرم میں ہو، پورے علاقے میں عین دوپہریہ کے دن، چھٹی کے دن، بڑکی کے دن امام باڑے میں بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو بھگا دیا گیا ہندوستان سے؟ وہ لوگ جہنمی ہو گئے سب، جو لوگ امام باڑے میں بیٹھا کر علماء کرام کو بلاتے ہیں اور یاد حسین، تذکر حسین کرواتے ہیں۔ کیجئے، مبارکباد کے لائق ہیں حسینی کلب کے نوجوان، اور بھی کلب ہوں، آپ بھی انعقاد کیجئے، اور کام کرنے کے لیے آپ کے پاس روپیے پیسے ہو جاتے ہیں، جلسہ کرنے کے لیے یاد حسین کے لیے۔ خبردار کبھی یہ مت سوچئے گا کہ مولوی لوگ اپنا نذرانے کے لیے، مولانا تو یہ پوری زندگی بغیر نذرانے کے دوسرے گھر کا پروگرام چھوڑ کر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کبھی آزمائیے آپ، ایسا کوئی لالچ نہیں، ہم لوگوں کا پیشہ نہیں ہے، پیشاور لوگ ہم لوگ نہیں ہیں، محبت سے یاد حسین مناتے ہیں، محبت سے یاد حسین کرتے ہیں اور محبت سے ذکر حسین بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اتنا دور نہیں، لگے ہاتھ کیجئے۔ اسلام نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، میں آپ کو حسین، یاد حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ارے یہ تو روح کی غذا ہے، یا حسین یہ روح کی غذا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اب یاد حسین نہیں منائیے؟ یہ روح کی غذا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے جب ہم یاد حسین مناتے ہیں، نام حسین لیتے ہیں، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں۔ مگر آپ صاحب عقل ہو، خود سمجھدار ہو، بہت ذاتی کی بات کرتے ہو۔ بسا اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں نہیں، جب کوئی بات کرنے لگے، مولانا آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، تو سب تم ہی جانتا ہے تو محرم میں کیسے گڑبڑا جاتا ہے؟ یہ ہو تو تم کو جاننا نہیں چاہیے۔ تو جانیے، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی خیرت دیا ہے، دماغ سے نوازا ہے، بوجھئے اور ہر چیز کو بوجھئے۔ اب اتنا الٹا مت بوجھئے کہ ماں کو دادی کہہ دیجئے اور دادی کو ماں کہہ دیجئے، اتنا الٹا پلٹا بوجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، برا مت مانیے گا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ایک شعر ہے، مقصود ہے اس وقت میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں امید کرتا ہوں کہ میرے کہنے سے اگر کوئی بھی آدمی جس دن یاد حسین میں مچل جائے گا، اسی کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، آج میں زیادہ وقت نہیں لینے جا رہا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔